برادران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمامی برادران ملت اسلامیہ، بندگان خدائے تبارک و تعالی و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آمد ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا بے پناہ نزول ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم بندوں پر اس مقدس مہینے میں اور بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے خدائے تعالیٰ کے گھر تک پہنچ کر یعنی مساجد میں عبادت و ریاضت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں اپنے گھروں میں رہ کر خدائے تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرتی ہیں۔ یعنی کہ ماہ رمضان جیسے ہی اس کی آمد ہوتی ہے، رمضان تو رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرف آپ گلی محلوں میں دیکھیں گے لوگ روزہ دار ہوا کرتے ہیں، ہر ایک کے چہروں پر نورانیت اور رونقیں نظر آتی ہیں، نہ کہیں گالی گلوچ کی آوازیں سنائی دیں گی، نہ ناچ گانوں کا شور نظر آئے گا۔ گویا کہ عام انسان بھی ماہ رمضان کے آمد کے ساتھ ہی یہ بات اپنے ذہن میں متعین کر لیتا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ آیا ہے جس کی مجھے قدر کرنی چاہیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ماہ مقدس کی قدر کروں گا، اور عبادت و ریاضت میں کثرت ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس امسال کورونا وائرس کے سبب عوام کا گھروں سے باہر نکلنا دوبھر ہو گیا ہے۔ چونکہ عوامی کرفیو ہے، پوری دنیا میں کورونا وائرس کے سبب لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ اس وبا نے ہر کس و ناکس کو گھیرے رکھا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کہلانے والی مملکتیں آج اس وبا کی وجہ سے بے پناہ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ سپر پاور کہلائے جانے والے ممالک جو اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ بھروسہ بھی کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو پاورفل کہلانے والے لوگ بھی آج اس کی وبا میں اور اس کی چپٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ اس بیماری کا کوئی علاج ابھی تک کسی نے دریافت نہیں کیا، کسی ملک کو اس کا علاج دریافت نہیں ہو پایا، اس کا کوئی اینٹی ڈوز اینٹی وائرس کوئی دوائی کا ابھی تک
کوئی دوائی تیار نہیں ہوئی، ایسے صورت میں یہ مرض اور زیادہ مہلک اور پریشان کن بن جاتا ہے۔ بہرکیف اس صورتحال میں ہمارے ملک ہندوستان میں بھی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ پورے ملک ہندوستان میں عوامی کرفیو کا اعلان ہوا، مذہبی مقامات پر لوگوں کو جانے سے منع کیا گیا۔ عوام کا ایک جگہ پر جمع ہونا اسے قانونی طور پر جرم تصور کیا جا رہا ہے۔ یعنی لاک ڈاؤن کی صورتحال یہ ہے کہ اب موجودہ وقت میں لوگوں کا گھروں سے نکلنا، مساجد تک جانا قانونی طور پر جرم تصور کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں، ماہ رمضان کا ادب و احترام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو بالکل ہماری عبادتیں ہی رک جائیں گی۔ سامعین محترم، میں آپ تمامی حضرات تک یہ اطلاع، یہ اعلان واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ عوام کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے، ہمیں مساجد کا رخ کرنا چاہیے، لیکن میں آپ حضرات تک یہ اطلاع پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون اور اس کے حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہماری غیر ذمہ دارانہ حرکتیں پوری قوم مسلم کے بدنامی کا سبب نہ بن پائے۔ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ مسجد میں جا کر ہی عبادت ہوگی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھروں سے نکلنے پر ہی آپ کی پابندی ہے۔ مساجد تک پہنچنا آپ کو قانونی طور پر جب آپ کے لیے جرم تصور کیا جا رہا ہے تو آپ مساجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام عبادتیں، ریاضتیں، میں اس چینل کے ذریعے سے جہاں تک لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں یہ اعلان واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ جب ہمیں منع کیا گیا باہر نکلنے سے ہی ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہم اپنے گھروں میں رہ کر اپنی عبادتوں، ریاضتوں کو پوری کریں، چاہے وہ رمضان کی نماز پنجگانہ ہو، جمعہ کی نماز ہو، نماز تراویح ہو، جتنی عبادت و ریاضتیں ہیں ہم اپنے گھروں میں رہ کر پوری کرنے کی کوشش کرتے رہیں، جب تک کہ یہ لاک ڈاؤن رہتا ہے، جب تک کہ ہم پر پابندی عائد ہے۔ اور جب ہم سے پابندی ہٹا لی جائے گی تو پھر آپ عبادت خانوں تک، اپنے مساجد تک پہنچ کر عبادتیں کیا کر سکتے ہیں، لیکن جب تک پابندی ہے تب تک تو ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر ہی عبادتیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہماری عبادتیں جہاں ہمیں باہر نکلنے سے منع کیا گیا، ایسے صورتحال میں جب ہم نہیں جا سکتے ہیں، گھروں میں رہ کر عبادت کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، گھروں میں رہ کر عبادت کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ آپ اپنے گھر میں محصور ہیں۔ ابھی دیکھیں دو صورتیں ہیں یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا عذاب ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم اس کے گھر تک، جہاں ہم اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، جہاں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جہاں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں انسان کا کوئی دنیا میں جب کوئی سہارا اور آسرا نہیں ملتا ہے تو ہر انسان اسی رب تعالیٰ کے گھر کا رخ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہو جایا کرتا ہے۔ مگر جب وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، ہمیں وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب سے کم نہیں کہ آج ہماری کئی جمعہ مسترد ہو گئی ہیں، ہم 5 وقتہ نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ غور کرنے کا مقام ہے، اپنے آپ کو
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جھکانے کا مقام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کا ہی سبب ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر تک بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ آپ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، خدا تعالیٰ کے گھر تک حاضر نہیں ہو سک رہے ہیں، لیکن کم از کم ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر تو خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے رب کو یہاں سے بھی ہم یاد کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے، وہ انسان کے ہر اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، کوئی چیز بندے کی خدا تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے، سب چیزیں عیاں ہیں اس پر۔ تو اب جب کہ وہاں تک ہمارا پہنچنا مشکل ہو گیا تو ہم اپنی عبادتیں اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھروں سے بھی یہ عبادتیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلا تو یہ اعلان، یہ اطلاع میں عوام تک پہنچا دینا چاہتا تھا کہ ہم ماہ رمضان میں بھی جب تک لاک ڈاؤن ہے، جب تک لاک ڈاؤن کا اعلان ہوتا رہے گا، تب تک ہم اپنے گھروں میں عبادت و ریاضت کو ترجیح دیں۔ اور دوسری چیز کہ یہ ہمارے جب اعمال کا نتیجہ ہے، خدا تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے کہ ہم اس کے گھر تک بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، توبہ و استغفار کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت و ریاضت کثرت سے کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑا غفور و رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، کریم ہے، فضل فرمانے والا ہے، بڑا رؤوف ہے، مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ مواقع ایسے عنایت فرماتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو اور کثرت سے یاد کر سکتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قابل قبول ہو جاتی ہیں، مقبول ہو جاتی ہیں۔ وہ چند مواقع ہوتے ہیں، انہی مواقعوں میں سے یہ ماہ مقدس ماہ رمضان ہے، جس میں بندوں پر خدا تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا جس کے 3 عشرے، 3 دہے بنائے گئے۔ پہلا عشرہ رحمتوں والا، دوسرا مغفرت والا، اور تیسرا جہنم سے آزادی والا۔ پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر بکثرت نازل ہوتی ہے، پہلا عشرہ رحمتوں والا عشرہ کہا گیا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہم پر رحمتیں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نہ ہوتی تو آج انسانوں کا دنیا میں جینا دو بھر ہو جاتا۔ خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی ہیں کہ ہم اس قدر گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل عنایت فرمایا۔ یہ اسباب و وسائل کی جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی ہیں۔ اگر اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نہ ہونے کی بنا پر دنیا میں جی ہی نہیں سکتے، زندہ رہ نہیں پاتے۔ آج اگر ہماری زندگی اس قدر گناہوں کے باوجود گزر رہی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اور رمضان یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور ہمارے لیے رحمت ہے، پہلا عشرہ رحمتوں بھرا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے رمضان میں کیے جانے والے اعمال اور ماہ رمضان کے فضائل پر توجہ دیں۔ میرا یہ آج کا جو پہلا موضوع ہے رمضان کی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم بتدریج رمضان کی فضیلت، رمضان میں کیے جانے والے امور، رمضان میں کی جانے والی فرض عبادتیں، نوافل اور
جتنے معاملات ہیں انشاءاللہ عز و جل ان پر بتدریج تسلسل کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے رمضان کی فضیلت کی طرف آئیں۔ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم میں اس کی فضیلتیں بیان کی گئی، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا، رب تعالیٰ نے، میں نے جو ابھی آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر روزے فرض کیے۔ اس سے پہلے میں ایک اور آیت مبارکہ کی طرف جانا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے خطاب فرمایا، اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ یہ قرآن کریم کی آیات مقدسات ہیں۔ ان آیات مقدسات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان مقدس مہینہ ہے، اور رمضان ہی ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں، یہی ایک مبارک مہینہ ہے جس کا ذکر اس مہینے کا نام لے کر قرآن کریم میں جس مہینے کا ذکر کیا گیا وہ صرف ماہ رمضان ہے، اور دیگر مہینے جو سال کے 12 مہینے ہیں کسی مہینے کا تذکرہ قرآن کریم میں نام لے کر نہیں فرمایا گیا۔ صرف ایک مہینے کا تذکرہ قرآن کریم میں نام کے ساتھ، لفظ کے ساتھ جو ذکر فرمایا گیا وہ ماہ رمضان ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی صرف رمضان مہینے کا ہی تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ ہم اس نام کے ذریعے سے ہی قرآن کریم میں اس کی صراحت کے ساتھ ہی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کی خصوصیت کیا ہے، رمضان کتنی فضیلت والا مہینہ ہے، رمضان کی کتنی برکتیں ہیں۔ سامعین محترم، میں چاہوں گا کہ ہم احادیث مبارکہ کے حوالے سے رمضان کی اہمیت کو دیکھیں، جہاں آپ نے قرآن کریم کے ذریعے سے رمضان کا تذکرہ سماعت فرمایا، ساتھ ہی ساتھ احادیث مبارکہ دیکھیں، قول رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا فرمایا گیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اس کے ذریعے سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا گیا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور اسی طرح سے ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اس حدیث پاک میں 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ ایک تو رمضان کی آمد کی بنا پر، رمضان کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بندوں پر کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری چیز جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور یہی فضل و کرم فرمانے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما دیا اور جہنم کے دروازوں کو مقفل فرما دیا۔ جہنم کے دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس میں جانے کی کسی کو ضرورت پیش نہ آئے، اور پھر بندوں کے اعمال درست
ہوں، بندے اعمال کی طرف رغبت کریں، نیک کاموں کی طرف رغبت کریں۔ اعمال سے مراد نیکیاں ہیں، نیکیوں کی طرف بندے رغبت کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو زنجیروں میں مقید فرما دیا، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا کہ یہ شیاطین اپنا شر نہ پھیلائیں، اپنا شر اپنے شر کے ذریعے سے خدا تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو، ان کی توجہ کو ان کی طرف، ان کی جانب مبذول نہ کرائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پروردگار عالم نے شیاطین کو بھی مقید فرما دیا۔ یہ پروردگار عالم کا ہم پر رمضان کے صدقے میں بڑا فضل ہے۔ رمضان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا کرم ہے۔ اس طرح احادیث مبارکہ میں بہت سی ایسی روایتیں ملتی ہیں جو رمضان کے متعلق بیان کیا گیا، رمضان کی فضائل بیان کی جاتی ہیں۔ آپ ایک اور حدیث پاک کی طرف دیکھیں، بیہقی شعب الایمان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن واعظ فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن واعظ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں واعظ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا سنت، جو اس میں نیکی کا کام انجام دے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، اور اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو عطا کرے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی وہ انسان پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، اور اس کا درمیان مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کرنے میں کمی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ حدیث پاک میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا، اس سے ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمد رمضان پر شعبان کی اختتام میں آقا علیہ السلام واعظ فرما رہے ہیں۔ گویا کہ سرکار علیہ السلام کا رمضان کے مہینے کے آمد کے موقع پر واعظ فرمانا، اپنے غلاموں کو اطلاع دینا، یہ رمضان کی اہمیت اور خصوصیت کو بتاتا ہے کہ ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس طرف ان کی توجہ کو مبذول فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اب تم ہوشیار ہو جاؤ اور عبادت کی طرف، جہاں تم روزانہ عبادتیں کرتے ہو اب وہ موقع آنے والا ہے کہ اس میں اور کثرت سے عبادت کی جائے گی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر والی رات بھی آنے والی ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائے ہیں، اور اس مہینے میں جو تم سنتیں ادا کرو گے، سنتیں ادا کرنے پر فرض عبادت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔ رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو اتنی نعمتیں عطا کی جاتی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے اتنا فضل و کرم فرمایا جاتا ہے کہ بندہ اگر کوئی سنت ادا کرے تو سنت کے ادا کرنے پر فرض کا جو ثواب ہوتا ہے وہ فرض کا ثواب بندے کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، غور کریں، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال اچھے ہوں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، قابل قبول ہو، ہماری نیکیوں کا ہمیں بھرپور اجر عطا کیا جائے، بھرپور ثواب عطا کیا جائے۔ تو اب جب کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس مہینے میں صرف سنت ادا کرتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے، اور جہاں بندہ کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو ایک فرض کی ادائیگی پر اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی نیکیاں غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے پر لکھی جاتی ہیں۔ یعنی کہ رمضان میں سنت ادا کرنے پر فرض نیکی کا ثواب، اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات یعنی غم خواری، لوگوں کی غم خواری کی جائے، لوگوں کے ساتھ حسن تعاون کیا جائے، اچھائی کا برتاؤ کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی اس مہینے میں بندوں کے رزق میں کشادگی فرمائی جاتی ہے۔ مومن کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور اس مہینے میں اگر کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطار کرانے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ سے اسے آزادی عطا کر دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص اس قدر حیثیت والا نہیں ہے کہ وہ کسی روزہ دار کو ایک وقت کا بھی کھانا کھلا سکے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ثواب تو ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک کھجور کھلا دے، ان کو بھی یہ ثواب عطا فرمایا جائے گا، اور اگر کوئی کسی روزہ دار کو بھر پیٹ کھانا کھلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ وہ انسان کبھی بھوکا نہ ہوگا، کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل فرما دیا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی۔ سامعین محترم، یہ ہے رمضان جس کی یہ فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ روزانہ رمضان کے فضائل اور اس سے متعلق معاملات پر احادیث مبارکہ کی روشنی اور قرآن کریم کی روشنی میں آپ سماعت فرماتے رہیں گے۔ ابھی موجودہ وقت میں ایک مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کی زبان پر گشت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوگ بہت زیادہ اس مسئلے پر متفکر بھی نظر آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مساجد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، مسجدوں میں آنا منع کر دیا گیا ہے، گھروں سے لوگوں کا نکلنا کرفیو کی بنا پر جرم تصور کیا جا رہا ہے۔ ہماری نمازیں، ہم 5 وقتہ نمازیں تو گھر میں ادا کر رہے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کا کیا ہوگا؟ غیر رمضان میں بھی ہماری کئی جمعہ ترک ہو گئی، اور اب رمضان میں بھی ہماری جمعہ چھوٹے گی، اور یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کے زبانی یہ بات بھی سنی جا رہی ہے کہ جس نے چند جمعہ چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اور یہاں تک اب یہ جو بات
نظر آ رہی ہے، لوگوں میں یہ بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے. بہت سے لوگ اس بات پر بہت زیادہ متفکر ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری کئی جمعہ مسلسل چھوٹ گئی، کیا ہم کفر کے درجے میں پہنچ گئے. بہت زیادہ اس میں متفکر نظر آ رہے ہیں. میں اس سے متعلق یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پہلے جمعہ کی فرضیت اور جمعہ کی اہمیت کو دیکھیں. جیسے ہم پر دن میں 5 وقت نمازیں فرض ہیں، نماز پنجگانہ، ویسے ہی جمعہ کی نماز بھی ہم پر فرض ہے، اور اس کی فرضیت نماز پنجگانہ سے زیادہ ہے. جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، اور اس کا منکر کافر ہے. یعنی اگر کوئی جمعہ کا انکار کر دے، جمعہ کا انکار کرنے والا کافر قرار پائے گا. در مختار وغیرہ میں اسے نقل فرمایا گیا، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے 3 جمعہ برابر چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وہ منافق ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بے علاقہ ہے. ابن خزیمہ، حبان اور وغیرہ میں اس روایت کو نقل فرمایا گیا. اس روایت میں کیا فرمایا گیا کہ جس نے مسلسل 3 جمعہ برابر چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمعہ تو فرض ہے ہی ہے، جیسے ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے، جمعہ کی نماز اس سے زیادہ فرض ہے، اس سے زیادہ مؤکد ہے. تو اب ایسے صورت میں جمعہ جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ سامعین محترم، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات، چند جمعہ کے شرائط کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جمعہ پڑھنے کی کئی شرائطیں بیان کی گئیں، کئی شرطیں بیان فرمائی گئیں، جن میں سے چند شرائط کا یہاں پر تذکرہ ہوگا کہ مصر یا فنائے مصر ہو. دوسری شرط اس میں بتائی گئی بادشاہ کا ہونا. یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وہ جمعہ وہاں پر قائم نہیں ہوگی، جمعہ وہاں پر ادا نہیں کی جائے گی. اسی میں سے شرائط جمعہ میں سے جو کہا گیا کہ وقت ظہر ہو، خطبہ ہو، جماعت ہو اور اذن عام ہو. یہاں ہم جو روزانہ اپنے شہروں میں اپنی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اس میں جمعہ کی تمام شرائطیں پائی جاتی ہیں، جبھی جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے. جہاں جمعہ کی پوری شرائط نہیں پائی جائے گی یا ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو جمعہ قائم نہیں کی جا سکتی. اب چونکہ لاک ڈاؤن ہے جس کی بنا پر لوگوں کا گھروں سے نکلنا قانونی طور پر جرم تصور کیا جا رہا، اب ایسی صورت میں لوگ عوام مجبور اور معذور کے حکم میں ہیں. یہ جو بتایا گیا حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ اگر کوئی جمعہ کو ترک کرے، جمعہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، مسلسل 3 جمعہ جس نے ترک کیا وہ منافق ہے، اس نے اسلام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، لیکن وہ کافر قرار نہیں پائے گا. پہلی بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے. اور دوسری چیز وہ بھی اس صورت میں کہا گیا کہ انسان کاہلی کی بنا پر، سستی کی بنا پر اور موقع رہنے کے باوجود وہ پڑھ سکتا ہے، اسے پڑھنا چاہیے، لیکن وہ جمعہ نہ پڑھتے ہوئے جمعہ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھے تب تو وہ کافر ہی ہو جائے گا. یعنی جمعہ کا انکار کرنا ہے، اسے حقارت کی نظر سے دیکھنا، جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ سمجھنا، یہ تو کافر ہو جائے گا. لیکن آدمی چاہتا ہے کہ میں جمعہ کی نماز ادا کروں، میں جمعہ کے لیے جاؤں، لیکن میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا چونکہ عوامی کرفیو ہے. باہر نکلنے پر پولیس کے ذریعے سے مجھ پر تشدد کیا جائے گا، مارا جائے گا اور تکالیف ہوگی، قانونی طور پر جرم تصور کیا جاتا ہے اور قانونی طور پر مجرم قرار پاؤں گا. ایسی صورت میں جب آپ گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تو آپ پر جمعہ فرض نہیں ہوگی. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں. جو لوگ اس تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری جمعہ نہیں ہوئی، 3 جمعہ نہیں ہوئی، کیا ہم کافر کے درجے میں آ جائیں گے، کیا ہم منافق کے درجے میں آ جائیں گے؟ کافر کے درجے میں تو کوئی نہیں آتا، منافق کے درجے کی بات ہے. اور وہ بھی اس صورت میں قرار دیا گیا جب کہ
موقع ہو اور وہ سستی اور کاہلی کی بنا پر یا اپنی دیگر مصروفیات اور ضروریات کی بنا پر چاہت موقع ہے لیکن نہیں ادا کرتا ہے، ایسی صورت میں اس پر یہ حکم لاگو ہوگا۔ اور اب چونکہ آپ گھر میں لاک ڈاؤن میں ہیں، آپ اپنے گھروں میں مقید ہو گئے ہیں، اپنے گھر میں آپ محصور ہو گئے ہیں، آپ کا گھروں سے نکلنا ہی ممکن نہیں ہے، مساجد تک جانا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ مجبور ہیں۔ اگر اس صورت میں آپ کی جمعہ چھوٹتی ہے تو آپ گنہگار قرار نہیں پائیں گے، یہ مفتیان کرام کا قول ہے۔ ہم مفتیان کرام کے اقوال کو دیکھتے ہیں۔ مفتیان کرام نے جو ذمہ دار مفتیان کرام ہیں، انہوں نے اس پر اپنا بیان جاری کیا، انہوں نے فتاوے جاری کیے اور یہ بات واضح فرما دی کہ ایسی صورت میں جب آپ گھروں سے نہیں نکل سکتے تو آپ اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کریں، اور وہ بھی انفرادی طور پر تنہا ادا کی جائے گی۔ اور یہاں پر ایک بات بھی ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ جمعہ کے لیے اب ہمارے شہر میں جو عمومی طور پر جمعہ ادا کی جاتی ہے، جہاں پورے شرائط پائے جاتے ہیں وہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی جائے، اور اکثر مساجد میں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہی ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اذن عام، یعنی عام اجازت ہونی چاہیے۔ جمعہ ادا کرنے کے لیے، جمعہ قائم کرنے کے لیے اذن عام ہونا چاہیے، عام اجازت ہونی چاہیے۔ اگر عام اجازت نہیں ہوگی تو جمعہ وہاں پر قائم نہیں کی جا سکتی، یعنی مساجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی مسجد کو بند کر دے دروازے اور اس کی کنڈی وغیرہ لگا دے، مسجد کو لاک لگا دے، مسجد کو مقفل کر دے، اور پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ ہم چند لوگ اندر مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کر لیں گے، اس طرح سے بھی جمعہ ادا نہیں ہوگی۔ جب آپ مقفل کریں گے مسجد کو، اس کو لاک کریں گے، تو لاک کرنے کے بعد اذن عام کی شرط پوری نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں آپ کو مسجد میں بھی تنہا انفرادی طور پر ظہر کی نماز ادا کرنی پڑے گی، جمعہ کی نماز وہاں بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر مسجد کا دروازہ آپ نے صرف بھیڑ کر رکھا ہے، قریب کر دیا، لیکن اسے لاک وغیرہ نہیں کیا، کنڈا نہیں لگایا گیا، کنڈی وغیرہ اس کی نہیں لگائی گئی، ایسی صورت میں جمعہ قائم کی جا سکتی ہے۔ جن مساجد میں جمعہ قائم کی جا رہی ہے وہ لوگ بھی اس بات کا بھرپور خیال کریں کہ مسجد کو بالکل مکمل طور پر لاک نہ ہو، اور اگر مسجد کا کنڈا لگا دیا گیا، مسجد بند کر دی گئی، تو پھر اندر چند لوگوں کو لے کر جمعہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ اگر لوگ اس طرح سے جمعہ پڑھیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جمعہ کی جو شرط ہے اس کو کھو دیا، اور جس کی بنا پر ان پر جمعہ فرض نہیں تھی، انہوں نے بغیر شرط کے جمعہ قائم کی، اور اس صورت میں اور اسی خوش فہمی کے ساتھ انہوں نے ظہر کی بھی نماز چھوڑ دی، تو اس طرح وہ ظہر کی نماز چھوڑنے کی بنا پر گنہگار ہوں گے۔ تو لوگ اپنے گھروں میں ہی رہ کر جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز ادا کریں۔ ایک اور چیز عوامی سطح پر یہ دیکھی جا رہی ہے، لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ مسجد میں اگر مائک سے خطبہ پڑھ دیا جائے، لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، تو خطبہ اگر مائک میں پڑھ دیا جاتا ہے، مائک میں خطبہ ہو جائے گا، اور ہم گھروں میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ پورے ادب اور احترام کے ساتھ جیسے مسجد میں آداب بجا لاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بیٹھ کر خطبہ سماعت کر لیں گے، اور اس کے بعد مسجد میں جمعہ کی نماز ہو جائے گی، ہم اپنے گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کر لیں گے، کیونکہ ہم نے خطبہ سماعت کر لیا۔ لوگوں کا یہ گمان ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے بھی ہم اپنی جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سامعین محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا ہونا بھی شرط ہے۔ گھروں میں جمعہ کی نماز نہیں ادا کی جائے گی۔ اگر کسی مسجد کا مائک کھول دیا گیا اور اس کی وجہ سے آپ کو خطبہ، آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے، آپ کے گوشے گزار ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی پورے ادب کے ساتھ اگر آپ جمعہ کے خطبے کو سماعت کر رہے ہیں اور پھر اپنے گھر میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے طریقے سے جمعہ کی نماز نہیں ادا کی جا سکتی ہے، جمعہ کی نماز اس طرح سے نہیں ادا ہوگی۔
اس مسئلے کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے، چونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں پورا قانون لگا ہوا ہے، آپ اس کا لحاظ بھی رکھیں اور آپ کا نکلنا ہی گھروں سے محال ہے، تو اب آپ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور جب آپ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں گے، وہ نماز بھی با جماعت نہیں ادا کی جائے گی۔ روزانہ 5 وقت کا جو نماز ہے آپ کی ظہر کی، وہ با جماعت ادا کی جائے، لیکن جمعہ کے دن جہاں جمعہ چھوٹ جاتی ہے، ایسی صورت میں تنہا انفرادی طور پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ گھروں میں بھی جمعہ کے دن ظہر کی نماز با جماعت نہیں ادا کی جائے گی، کیونکہ جس شہر میں جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی، جمعہ کے لیے مساجد ہیں، جس شہر میں جمعہ قائم کی جاتی ہو، اس شہر میں ظہر کی نماز با جماعت ادا کرنا جمعہ کے دن یہ جائز نہیں۔ مفتیان کرام کا فیصلہ ہے، مفتیان کرام کا فتویٰ ہے۔ آپ ان فتاووں کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں، ذہن نشی کر لیں، اور اسی کے ساتھ آپ اپنی عبادت و ریاضت کو انجام دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا، چونکہ آپ نے اپنی مرضی سے جمعہ کو نہیں ترک کیا، بلکہ مجبوری میں آپ نے جمعہ کو ترک کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر آپ پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں جمعہ کو ترک کر دیا۔ یہ جمعہ ہمارا مجبوری میں ترک ہو رہا ہے، نہ کوئی کافر ہوگا اس کی وجہ سے اور نہ منافق قرار پائے گا۔ ہاں، اگر نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہیں گھروں میں، تو اس پر آپ کو ضرور پوچھ ہوگی، ضرور اس پر آپ سے سوال ہوگا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، تم اپنے گھروں میں رہ کر بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ عبادتیں کر سکتے تھے، تم نے کیوں نماز پنجگانہ ادا نہیں کی؟ تم نے جمعہ کے عوض میں ظہر کی نماز ادا کرنی تھی تم نے ظہر کی نماز کیوں نہیں ادا کی؟ اس کی ضرور پوچھ ہو سکتی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، آپ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھرپور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی عبادتوں کا بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے، اور رب تعالی ہم پر فضل و کرم فرمائے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہوا نماز جمعہ کا، کہ نماز جمعہ ہمیں کس طرح سے ادا کرنی چاہیے۔ تو لاک ڈاؤن وغیرہ کے صورتحال میں جب ہم گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر ادا کی جائے۔ دوسری چیز کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کا آغاز ہوتے ہی تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک معنی میں رمضان کا جو پہلا عمل ہے جسے ہم انجام دیتے ہیں، وہ نماز تراویح ہے۔ جو ہی ہم نے چاند دیکھا، رمضان کا مہینے کا آغاز ہو گیا، چاند دیکھتے ہی ہماری عبادتیں تراویح سے شروع ہوتی ہے، جو رمضان کے خصوصیات میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر ہی عید مناؤ۔ چاند دیکھ کر ہی ہمیں رمضان کا آغاز کرنا ہے۔ ادھر ادھر کی خبریں سن کر اور ادھر ادھر کے حالات صرف بغیر کسی صحیح شرعی اعلان کے، صحیح شرعی اطلاع کے بغیر ہم نہ رمضان کا آغاز کر سکتے ہیں اور نہ اختتام کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب چاند نظر آ جائے تب آپ کو رمضان کا آغاز کرنا ہے، اور اگر 29 دن کا مہینہ ہو، چونکہ اسلامی مہینے 29 اور 30 دن کے ہوتے ہیں، جیسے انگریزی مہینوں کا تعین 30 اور 31 دن کے اعتبار سے کیا گیا، اور فروری کو 28 دن میں شمار کیا جاتا ہے۔ سال کبیسہ جو کہ 4 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے 29 دن کا ہے۔ تو یہ انگریزی مہینوں کے جو ایام ہیں وہ ایام مختص ہیں، 29 اور 31 دن۔ اسی طرح اسلامی جو مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، اسلامی مہینوں کا اعتبار چاند کے اعتبار سے ہے، اور وہ 29 اور 30 دن کے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، کوئی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور بعض وقت کوئی مہینے لگاتار 29 دن کے آ جاتے ہیں اور بعض وقت لگاتار 30 دن کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر اکثر
مغالطے میں رہتے ہیں لوگ کیلنڈر وغیرہ کی وجہ سے. آپ کو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہمارا اعتبار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے. چاند دیکھ کر ہی رمضان کا آغاز کیا جائے گا، چاند دیکھ کر ہی عید کی جائے گی. اور اگر چاند نظر آتا ہے شعبان المعظم کا 29 کے بعد تو 29 دن کا ہی شعبان مانا جائے گا، رمضان شروع کر دیں گے. لیکن اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا بادل وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی بنا پر، تو ایسی صورت میں 30 دن شعبان کے پورے سمجھے جائیں گے اور اس کے بعد رمضان کا آغاز ہوگا. بہرکیف یہ چاند کا معاملہ رہا. جو ہی ہم نے چاند دیکھا ہم نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں مساجد میں. نماز تراویح کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے ذہن نشین کرا دوں کہ نماز تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ نماز ہے جو کہ رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے. عشاء کی فرض کے بعد ہر رات میں اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے. لیکن یہ نماز کا طریقہ کار کیا رہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو آپ دیکھیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نماز تراویح با جماعت کبھی ادا نہیں کی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نماز تراویح با جماعت نہیں ادا کی جاتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس کی ابتدا میں بھی نماز تراویح با جماعت نہیں ادا کی جاتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں رات کے وقت میں. آپ نے دریافت کیا یہ کون سی نماز ادا کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہترین طریقہ ہے، یہ اچھی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد نماز تراویح با جماعت کا اہتمام کیا جانے لگا اور نماز تراویح با جماعت ادا کی جانے لگا. سامعین محترم، نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جو فرض نماز کے بعد ادا کی جائے گی. بغیر فرض کے نماز تراویح قائم نہیں کی جا سکتی. فرض کا ادا کرنا پہلے ضروری ہے. اور نماز تراویح میں پورا ایک قرآن مکمل کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا. یہ بھی سنت ہے، اسے فرض نہیں قرار دیا گیا. بہت سے لوگ اس میں اس شک میں مبتلا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم سے تراویح چھوٹ جائے گی اور ہم قرآن کریم نہیں سماعت کر پائیں گے. آپ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے چند باتیں تراویح کے متعلق سماعت کر لیں کہ تراویح کی حیثیت اور اس کی اہمیت کیا ہے. تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق نکلنے تک ہے. ہدایہ اور قاضی خان میں اس کو نقل فرمایا گیا. اور تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے. اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب کے سب گنہگار ہوئے، اور اگر کسی ایک نے بھی ادا کر لی تو سب اس سے بری الذمہ ہے، گنہگار نہیں ہوں گے. مسئلہ تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے اور اس کا چھوڑنا جائز نہیں. یعنی تراویح کی نماز جس طرح مرد حضرات ادا کرتے ہیں ویسے ہی خواتین کو بھی نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر عورتیں نماز تراویح کا اہتمام کریں گی. اور جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن پڑھا جائے، جتنے سورتیں یاد ہیں اتنی سورتیں پڑھی جائے. چونکہ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے 20 رکعتیں ہیں 10 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کرتے ہوئے نماز ادا کی جائے گی. اس کے لیے عموماً جیسا ہمارے پاس طریقہ رائج ہے کہ قرآن کریم کے 30ویں پارہ کے آخر کی 10 سورتیں 2 مرتبہ پڑھ لی جاتی ہیں جسے سورہ تراویح کا نام دیا جاتا ہے. یہ بھی جائز ہے. آپ اس طرح سے سورہ تراویح اپنے گھروں میں خواتین بھی ادا کر سکتی ہیں. اور اب موجودہ وقت میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد حضرات کو مسجد تک جانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ اپنے گھروں میں رہ کر نماز تراویح انفرادی طور پر ادا کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں. اور 20 رکعت تراویح آپ کو اگر 4 سورتیں یاد ہیں 4 سورتیں ہی پڑھ لیں. 2 سورتیں یاد ہیں 2 سورے یاد ہیں آپ کو 2 سوروں کے ذریعے سے ہی 20 رکعتوں میں وہی 2 سوروں کو پڑھتے رہیں. اور اگر ایک ہی سورہ اگر آپ کو یاد ہے تو 2 رکعت میں وہی ایک سورہ ادا کریں، پھر سلام پھیریں، پھر دوسری 2 رکعت میں وہی ایک سورہ پڑھتے رہیں. اس طرح سے آپ کو جہاں جیسے ہو
قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ اگر پورا قرآن یاد ہے آپ کو اور آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی باجماعت نماز ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں نمازوں کے اہتمام کے نام پر بڑی بھیڑ جمع کر رہے ہیں، جیسا کہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے یہ اطلاع پہنچی، گھروں پر لوگوں کی جماعتوں کا ایک جمع غفیر بنایا گیا، اور میڈیا کے ذریعے سے اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمان بار بار بتانے کے باوجود احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، یہ اپنے گھروں پہ رہ کر بھیڑ جمع کر رہے ہیں، بھیڑ اکٹھی کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے سبب پورا ملک اس کے تعلق سے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے، اور یہ قوم مسلم بات کو مانتی نہیں، یعنی اس طرح کی باتیں پیدا ہونے کے بعد میں ہماری قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ آپ ایسا ماحول نہ بنائیں جس سے کہ قوم مسلم کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے، اور یہ کہا جائے کہ قوم مسلم اسی طرح کی قوم ہے کہ یہ لوگ احتیاط نام کی چیز ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ سامعین محترم، جہاں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ باجماعت نماز ادا کریں، تو آپ اپنے افراد خاندان کو، اپنے گھر کے افراد کو لے کر، آپ کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ گھر میں لاک ڈاؤن ہے، گھر میں آپ کے 2 4 6 جتنے افراد ہیں، انہی لوگوں کو لے کر باجماعت نماز ادا کرتے رہیں، چاہے وہ نماز تراویح ہو یا اور دیگر نمازیں ہوں، پورے طریقے سے عبادت و ریاضت کی جائے گی، اور اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں بھی تنہا بھی اگر آپ نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو آپ کوئی گنہگار نہیں ہوں گے، چونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور انفرادی طور پر پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ انفرادی طور پر نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ میں نماز تراویح کے تعلق سے اور ایک دو بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ نماز تراویح جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے نہ وتر پڑھ سکتا ہے جب تک کہ فرض ادا نہ کر لے، یعنی فرض پہلے ادا کرنی ہوگی اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اور تراویح جماعت سے پڑھے تو وہ وتر تنہا پڑھے، اگر عشاء کی فرض جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا پڑھی تو وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ بہرکیف یہ ایک طریقہ کار ہے، اور اس کے ساتھ تراویح مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا ثواب تھا۔ اب یہ حکم عام دنوں کا حکم ہے۔ عام دنوں میں آپ کو نماز تراویح اپنے گھروں میں جماعت سے یا تنہا نہیں پڑھنی چاہیے، عام دنوں میں مساجد تک پہنچ کر ہی پڑھی جائے گی۔ اور اب موجودہ صورتحال میں نماز تراویح آپ اپنے گھروں میں تنہا پڑھ سکتے ہیں، باجماعت پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھروں میں ہی پڑھیں اور وہیں پر عبادت و ریاضت کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو عطا کیا گیا ایک خصوصی مہینہ ہے۔ ہم رمضان کے فضائل کی طرف دیکھیں، رمضان کے فضائل کو جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا فرما کر ہم پر کتنا بڑا فضل و کرم فرمایا۔ یہ ماہ مقدس جو ہمیں عطا کیا گیا، اسے ہم ضائع نہ ہونے دیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا۔ میں نے اس سے قبل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں بھرا، دوسرا مغفرت والا اور تیسرا جہنم سے آزادی والا عشرہ بنایا۔ ان تینوں عشروں کی ہم صحیح طرح سے قدر کریں، اس کا صحیح طرح سے احترام کریں۔ دیکھیں رمضان کے فضائل کیا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی جانب نظر کرم فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے گئے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں آزاد فرمائے جاتے ہیں۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے فرشتوں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سامعین محترم، اس روایت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کی آمد پر اپنے بندوں پر کس قدر فضل و کرم فرمایا۔ رب تعالی بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے کہ جو بندے رمضان کا مہینہ پا لیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار نعمتیں، فضیلتیں عطا کر دی جاتی ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جس بندے پر نظر کرم ہو جائے اس بندے کو کبھی عذاب نہ دیا جائے گا۔ تو یہ رمضان کی آمد ہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس میں جب بندے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو بجا لاتے ہیں جیسا کہ حکم ہے، گویا کہ وہ مزدور کی طرح ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں۔ جب ہم اور آپ کسی مزدور کو بلاتے ہیں اور مزدوری کراتے ہیں تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ انسانوں کی حیثیت کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پروردگار عالم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور بندے اپنے کام کو پورا کرتے ہیں، جس کام کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس حکم کو پورا کرتے ہیں، اسے انجام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گروہ ملائکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ بتاؤ، اے فرشتوں بتاؤ کہ اس بندے نے کام کو پورا کیا جو کام میں نے اسے لگایا، جس کام کے لیے میں نے اسے حکم دیا میرے بندے نے اس کام کو پورا کیا۔ گویا کہ اس نے ایک مزدوری کی ہے، اب اس کی مزدوری دی جائے یا نہیں؟ بندے عرض کرتے ہیں پروردگار اسے ضرور اس کی مزدوری دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، میں نے اسے مزدوری کے عوض میں مزدوری اس طرح سے عطا کی کہ اس کی اس محنت کے عوض میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ ایک نہیں بلکہ کروڑوں اربوں جتنے بندے ہیں جتنے اس کام کو انجام دیتے ہیں، میں نے ان تمام بندوں کو معاف فرما دیا۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین اور شہداء کا ثواب پاتا ہے۔ رمضان کی فضیلت ہے۔ ہمارے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس کے راتوں میں قیام کروں یعنی نماز تراویح پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا؟ آقا علیہ السلام نے اس پر جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تم صدیقین اور شہداء میں شامل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، رمضان کی عبادتوں کا یہ ہمیں صلہ دیا جاتا ہے، رمضان کی عبادتوں کا یہ ہمیں اجر عطا فرمایا جاتا ہے کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے ہیں، خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، خدا تعالیٰ کے تعلق سے جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے تعلق سے جیسا ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے، ان چیزوں کو بجا لاتے ہوئے
عبادت کرتے ہیں تو انہیں اس کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس روایت میں جو بات بتائی گئی پہلے کہ وہ صحابی نے، لوگوں نے سرکار علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی انہوں نے پہلے اپنے عقیدے کو واضح کر لیا، عقیدے کو صاف کر لیا کہ خدا تعالیٰ کے تعلق سے جیسا عقیدہ ہونا چاہیے میں ویسا عقیدہ رکھوں اور اس کے بعد عبادت کروں تو میرے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدیقین اور شہداء کے ساتھ شامل کیے جاؤ گے، ان کے برابر تمہیں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح رمضان شریف برکت ہی برکت ہے، رمضان کی بے پناہ فضیلتیں، بے پناہ برکتیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان کہ آمد سے قبل شعبان کی آخری رات میں فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی وہ شب قدر کی رات ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائے اور جو اس میں نیک کام کرے اسے بھرپور اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ سامعین، ماہ رمضان کی ہر سال عبادت ہے، رمضان میں مرنے والے کا حساب و کتاب نہ ہوگا، رمضان کے پورے سال، رمضان کے لیے جنت پورے سال سجائی جاتی رہتی ہے، رمضان شریف میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان شریف میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے ہم گنہگاروں پر عطا ہوتی ہے، رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ کس طرح سے اسے ملاحظہ فرمائیں کہ رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس کا دن ہو یا رات ہر وقت عبادت ہوتی ہے، روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح پڑھنا عبادت، تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت، اور کیونکہ سحری کا انتظار ہوتا ہے، رات اس لیے سوتے ہیں کہ صبح جاگ کر ہم رات کے ایک حصے میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت جسے قیام اللیل یعنی نماز تہجد کہا جاتا ہے وہ عبادت کریں اور اٹھ کر سحر کریں، تو اس نیت کے ساتھ سونا بھی عبادت ہے، رات میں پھر جاگ کر قیام اللیل کرنا یہ بھی عبادت، سحری کھانا یہ بھی عبادت، اور اس کے ساتھ گویا پھر دیگر نمازیں وغیرہ کا اہتمام اور اس کے ساتھ دوسرے دیگر جو معاملات انجام دیے جاتے ہیں سب اس نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں کہ ہر کام کے بعد ایک دوسری عبادت ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جتنی عبادتیں ہیں، جتنے ہمارے امور ہیں، یہ تمام کے تمام عبادتوں میں شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ گویا رمضان شریف کا دن ہو یا رات، اس کی ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت عبادت ہی عبادت ہے۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہ ہوگا۔ روح البیان شریف میں تفسیر بیان کی گئی، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص رمضان شریف میں انتقال کر جائے تو اسے قبر میں سوال و جواب نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ صرف رمضان کی فضیلت ہے، رمضان کی خصوصیت ہے کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں انتقال کر جاتے ہیں ان سے قبر میں سوال و جواب نہ ہوں گے، ان سے سوال و جواب نہیں لیے جائیں گے، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، جواب نہیں طلب کیا جائے گا، بلکہ رمضان میں انتقال کرنے کی بنا پر اگر وہ بندہ ایمان والا ہے، یہ تمام معاملات صاحب ایمان لوگوں کے لیے، یہ بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، جہاں یہ تذکرہ کیا گیا رمضان کی فضیلت، برکت اور اس سے حاصل ہونے والے تمام نعمتیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہیں۔ اگر ایمان والا نہ ہو اور رمضان میں انتقال کر جائے تو پھر اس کے لیے وہ ثواب اور وہ برکت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ایمان والے جو ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے ان کے لیے رمضان میں انتقال کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی انہیں نہ ان سے سوال کیا جائے گا، نہ ان سے جواب ہوگا۔ رمضان شریف کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے،
احادیث مبارکہ میں آتا ہے، شعب الایمان اور بیہقی وغیرہ کی روایتیں ہیں، اس میں فرمایا گیا کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے استقبال کے لیے سال بھر تک جنت سجائی جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے اور وہ کہتی ہے، اے رب تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ رمضان شریف میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام نعمتیں، یہ تمام سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رمضان پانے والے بندوں کے لیے ہیں۔ شیاطین کو جو قید کیا جاتا ہے، امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں نقل کیا گیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو شیاطین ہیں، شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے جنات جو سرکشی کرنے والے ہیں، شرارت کرنے والے ہیں، لوگوں کو ورغلانے والے ہیں، لوگوں کو بہکانے والے ہیں، ایسے سرکش جنات کو بھی قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا جو جنت کا ہے، اور منادی پکارتا ہے، اے خیر یعنی بھلائی کے طلب کرنے والے متوجہ ہو جاؤ، اور اے شر کے طلبگار باز رہ، اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر رات رمضان میں ہوتا ہے۔ سامعین محترم، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر جو فضل و کرم فرمایا جا رہا ہے، حکم دیا جاتا ہے، ندائیں لگائی جاتی ہے، فرشتے پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں کہ اے خیر کے طلبگار خیر کو طلب کر لے، اور اے شر کے طلبگار شر سے باز آ جا۔ یہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ شر کے مانگنے سے بچنے کا حکم فرمایا گیا اور خیر کے طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جب جو کوئی نیک عمل کیا جائے گا، خیر طلب کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خوب فضل و کرم فرمائے گا، اور جو شر طلب کریں گے، شر طلب کرنے سے مراد گناہوں کی طرف بڑھنا، برائیوں کی طرف راغب ہونا، اچھائیوں کو چھوڑ کر برے اعمال کی طرف جانا، جیسے ناچ گانے وغیرہ کا بیہودہ رواج، عبادتوں کو چھوڑ کر، نمازوں کو ترک کر کے گھر میں بیٹھے رہنا، یا گلی محلوں بازاروں چوراہوں پر ٹھہرے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، ان روزوں کا لحاظ نہیں کرنا، یہ پورے شر والے کام ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اس کی صحیح طرح سے قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے، اور رمضان کی قدر نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہی گناہوں کے دلدل میں جھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، رمضان برکت والا مہینہ ہے، جس قدر خیر مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی بھلائیاں عطا کی جائے گی، نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ عطا کیا جائے گا، ایک نیکی کریں گے 70 درجے بڑھا کر ثواب دیا جائے گا۔
ایک فرض پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 درجے عطا فرمائے گا، ایک مسنون کام کو انجام دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسنون کام کے عوض میں فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم بھلائیوں کی طرف بڑھیں تو صحیح، ہم بھلائیوں کو انجام تو دیں، جو بھلائی کا کام ہے اس کام کو پورا کریں، نہ کہ برائیوں کی طرف۔ ہم اکثر و بیشتر مشاہدے میں آتا ہے ہمارے نوجوان رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اس کا ادب اور احترام نہیں کرتے ہیں، اس کی قدر و منزلت نہیں کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اپنے آپ کو گناہوں سے روکو۔ جہاں تم نے سال کے 11 مہینے تک گناہوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنایا، وہ بھی عمل تمہارا غلط تھا، لیکن اب جب کہ رمضان آ گیا ہے، کم از کم اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہوئے، کم از کم اس مبارک مہینے کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں تو اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ کی جانب سے ہم پر فضل فرمایا جا رہا ہے، کرم فرمایا جا رہا ہے، ہم اس کی رحمتوں کو حاصل کریں، خیر کی طرف بڑھیں نہ کہ شر کی طرف۔ یہ شر کی طرف بڑھنا ہمیں اور آپ کو ہمیں رسوا کر سکتا ہے، آخرت میں رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ سامعین محترم، احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ رمضان میں ہم خیر کے طلبگار ہوں، شر کے طلبگار نہ بنیں۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہم پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں، اس طرح سے کہ شعب الایمان اور بیہقی وغیرہ میں اس روایت کو نقل فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل یعنی مانگنے والے کو عطا فرمایا کرتے۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان قیدیوں کو آزادی اور رہائی عطا کر دیتے رمضان کے فیضان کے سبب، اور جو بھی مانگنے آتا، جو بھی سائل آپ کے پاس آتا، آپ اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے اور ان مانگنے والوں کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے۔ اے ایمان والو، رمضان شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد فرمایا، تو ہم بھی آج نہ جانے کتنے غم اور علم اور مصیبت و بیماری کی قید میں ڈوبے ہوئے ہیں، دشمنوں کے نرغوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں اس ماہ مبارک یعنی رمضان میں عرض کریں کہ آقا، کل کے قیدیوں کو آپ نے آزاد کیا تھا، ہم بھی زمانے کے ستائے ہوئے قیدی بن چکے ہیں، ہم پر بھی ایک نگاہ کرم ڈال دی جائے اور قید غم سے آزاد فرما دیجئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پر ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان غموں اور مصیبتوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، رمضان کے مہینے میں ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، کثرت سے درود شریف کو اپنا ورد بنائیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کے نذرانے پیش کرتے رہیں اور ان کے توسل سے درود پاک کو وسیلہ بنا کر سرکار علیہ السلام کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان غموں سے مصیبتوں سے نجات عطا فرمانے والا ہے، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب پر فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے، اپنے رب کی دین سے ہم گنہگاروں پر، ہم غلاموں پر نظر کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل رمضان کی فضیلت اور آقا علیہ السلام کے فضل و کرم سے یقیناً ہم غموں سے، گناہوں سے، بلاؤں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں، قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت بھی کریں گے۔ رمضان کے جو فضائل ہیں، رمضان کی جو برکتیں ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے فضیلت کہ رمضان اور قرآن
قیامت میں روزے داروں کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب العالمین اے پروردگار عالم میں اسے رات میں تلاوت قرآن یعنی نماز تراویح کے ذریعے سونے سے روکے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزے دار کو بخشش عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں جو ہم عبادت انجام دیتے ہیں، ہماری یہ عبادتیں رائگاں نہیں جاتی ہیں، یہ عبادتوں کا ہمیں بھرپور اجر عطا کیا جاتا ہے، بھرپور ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ جتنی ہماری عبادتیں ہیں، یہ جتنی ریاضتیں ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کا ضامن بنیں گے، شفاعت کرانے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازیں عرض کریں گی، روزے عرض کرے گا، ہمارے نماز تراویح عرض کریں گے کہ پروردگار عالم اس بندے نے تیری عبادت کی تھی، اس بندے نے رمضان کا لحاظ کیا تھا، اے پروردگار عالم اس کے حق میں ہماری شفاعت کو قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر فضل فرمایا جائے گا، شفاعت کی جائے گی، اور رمضان کا یہ فضل ہوگا، رمضان کا یہ فیضان ہوگا کہ پچھلے تمام گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان کے سبب پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں انسان کے وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، یہ حدیث پاک ہے، یعنی جو شخص ایمان اور اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے روزے رکھنے پر، رمضان کے روزے رکھنا ایک تو فرض جو اسلام کے ارکان میں سے ہے، جو ایک فرض کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز کہ اس کے عوض میں بندے کے جو پچھلے گناہ تھے وہ تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزوں کے سبب معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کی ہر ساعت میں، ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں 10 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگار معاف فرما دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ایسے لوگ نہیں جو عام لوگ ہیں، نیکوکاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں جو تذکرہ فرمایا گیا ہے یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، جو جہنم کے مستحق تھے، جہنم کے حقدار تھے۔ ایسے 10 لاکھ گنہگار رمضان میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخش دیے جاتے ہیں، اور جمعہ مبارکہ کی رات شروع ہونے سے لے کر جمعہ کا پورا دن سورج ڈوبنے تک ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان شریف کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے اب تک جتنے بخشے گئے ہیں اس کی مقدار کے برابر آخری ایک دن میں بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہ ہے رمضان جو ہمارے لیے رحمتیں برکتیں لے کر آیا ہے۔ آپ نے سماعت کیا ابھی حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو بندوں پر فضل و کرم فرمایا جاتا ہے، بندوں پر فضل کیا جاتا ہے، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگار بندے، ایسے گنہگار وہ بھی جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جب جمعہ کی رات آ جاتی ہے، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو ہی سورج ڈھلا، یہ شب جمعہ قرار پاتی ہے۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ کو معاف کیا گیا، بخش دیا گیا، اور
جمعہ کی جیسے ہی رات شروع ہوئی، جمعہ کی ساعتیں، جمعہ کی گھڑیاں، جمعہ کے لمحات کا آغاز ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر سیکنڈ میں، ہر ساعت میں، ہر لمحے میں 10 لاکھ گنہگار معاف کیے جاتے ہیں، وہ بھی ایسے گنہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ پوری رات میں جتنے ساعتیں ہیں ان ساعتوں کے برابر گنہگار معاف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دن نکلا، دن شروعات سے لے کر، آغاز سے لے کر سورج غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک کے جتنے لمحے ہیں ان تمام لمحوں میں 10 لاکھ گنہگاروں کو معاف فرمایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں پورا سال کا، آپ پورے مہینے کا تجزیہ کریں، پورے مہینے کے افطار کے اوقات میں کتنے کروڑوں کی تعداد میں بخش دیے گئے، کتنے اربوں خربوں کی تعداد میں بخش دیے گئے۔ اور رمضان کے مہینے میں 4 جمعہ آئے یا 5 جمعہ آئے، ان 5 جمعوں میں، 4 جمعوں میں جتنی ساعتیں گزری ہیں ان تمام میں ہر ساعت میں جتنے لوگ بخش دیے گئے ان تمام کی تعداد کو اگر آپ جمع کریں گے تو وہ پوری تعداد کے برابر صرف جو آخری رات ہوتی ہے رمضان کی، اس آخری رات میں ان تمام لوگ اتنی تعداد جتنے پورے مہینے میں بخشے گئے اس کے برابر پورے اور دیگر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی برکت والا مہینہ ہے، ہمارے لیے کتنی نعمتیں لے کر آیا ہے رمضان، کس قدر خدا تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر فضل و کرم فرمایا جا رہا ہے۔ اب اتنی رحمتوں کے نزول کے بعد بھی لوگ خیر طلب نہ کریں، بھلائیاں نہ مانگیں اور گناہوں کی طرف رغبت کریں، برائیوں کی طرف رغبت کریں اور رمضان کا لحاظ نہ کریں، رمضان کی قدر نہ کریں، تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی، وہ اپنے آپ کو کس مقام پر لے کر جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، ہم رمضان کی پوری طرح سے قدر کریں، اس کی قدر و منزلت کو محسوس کریں، اس کی قدر و منزلت کا لحاظ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی میں یہ سال عطا فرمایا رمضان، کیا معلوم کہ آئندہ سال ہمارے نصیب میں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا رمضان، کب کون کہاں مرنے والا ہے کسی کو اس کی کوئی اطلاع نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں، کب کون کیسے مرے گا کسی کی کوئی جانکاری نہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اگر غفلت برتیں تو پھر کس قدر ہم نادان قرار پائیں گے۔ زمانہ حوادثات ہمیں بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی جانب جھکاؤ۔ آج زمانے میں جو حالات بنے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کورونا وائرس نام کی ایک وبا ایسی پھیلے گی کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں متاثر ہوں گے، اموات ہوں گی، موتیں واقع ہوگی۔ دنیا نے کبھی ایسا گمان بھی نہیں کیا تھا۔ سوچنے والوں نے، طب کے ماہرین نے جو تجزیے پیش کیے تھے، وہ تجزیے سارے اعداد و شمارات سب کے سب فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج زمانہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، اس ترقی کو دیکھیں آپ کون سی ترقی میں جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا نزول ہوگا تو یہ ساری ترقیاں، سارے ٹیکنالوجی سب فیل ہو جائیں گی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچانے والی نہیں ہوگی۔ خدا تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو دعوت نہ دیں۔ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے، رمضان آیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، عجز و انکساری کا مظاہرہ کریں، اپنی جبین نیاز کو بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہونے دیں اور ندامت کے آنسو ہمیشہ ہماری آنکھوں سے جاری رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اس ارحم الراحمین کو یاد کریں، اس کریم مطلق
مطلق کو یاد کریں، اس فضل فرمانے والے رب کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل لے کر سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے، ہماری دنیا و آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے ملک سے اس کورونا وائرس جیسی وبا کو دور کرے اور تمام عالم اسلام اور تمام عالم کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔